یہ پیچھے اگر کھجورے دیکھیں نا، یہ ساری وہ بدر کی جگہ ہے. ميكس ما يجي كده. شوف معلوم. انا ارسل بعدين باكستان ودي باكستان ودي هنديا، الله وكيل كله مسلمين. ايوه هذا وهذا مسجد عريش. العريش. ايوه شوف اوريجينال. شوف حبيبي ايوه كذا شبك مظبوط. شبك يجي ميكس. ما يجي، هو سمسم مويه. سمسم مويه. هذا شفاء الحمد لله. اشرب مع حليب، اشرب للألم زيت زيتون. هذا مسجد العريش، هذا قدامك. الصلاة والسلام عليك. سبحان الله. مسجد عريش. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ یا رب. یہ مسجد عریش ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا بدر کے دن. سبحان اللہ، کیا خاموشی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ یا رب. ہاں، جس جگہ پہ زیارت نصیب ہوئی ہے. شهور ما جو ما عنده مسجد بقى مرتين مرة ما شفته. یہ کہ روغن باللسان کے فوائد، اس کی اہمیت، اس کی پہچان اصلی یا نقلی. روغن باللسان کے فوائد، اس کے استعمال کا طریقہ، اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ. کن کن بیماریوں کے لیے روغن باللسان استعمال کیا جاتا ہے. روغن باللسان کے متعلق یعنی باللسان کے درخت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. روغن باللسان کس جگہ پہ موجود ہے اور بدر میں اس کا کیا کردار ہے. آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے باللسان کے متعلق. ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا. آئیے چلیے ویڈیو کی طرف. روغن باللسان یعنی باللسان کا درخت مدینہ منورہ سے تقریباً 170 کلومیٹر کی دوری پہ مقام بدر پہ ہے. مقام بدر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر دور ہے، جبکہ یہ وہی مقام ہے جہاں غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جس میں 313 صحابہ کرام اور 1000 سے زیادہ کفار مشرکین مکہ نے شرکت کی، جبکہ 13 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہوئے، جبکہ 70 کے قریب مشرکین مکہ اس جنگ میں، اس غزوہ میں واصل جہنم ہوئے. جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شدید زخمی ہوئے، ان کے متعلق روغن باللسان کا اہم کردار ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے فتح کی اس جنگ میں غزوہ بدر میں، تو وہ بدر کے مقام سے نکل کے مدینہ کے لیے روانہ ہونے لگے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی زخم بہت گہرے ہیں، بہت تکلیف ہے، کوئی دوا یا علاج بتا دیجئے تاکہ ہم مدینے کا سفر بھی کافی لمبا ہے، تاکہ ہم مدینہ آرام سے پہنچ سکیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا اور فرمایا، اس درخت کے پتے اور ٹہنی توڑ لاؤ اور اپنے زخموں پہ لگاؤ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا، درخت کے پتے اور ٹہنی توڑی اور اپنے زخموں پہ لگائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو شفا نصیب ہوئی اور بعد میں مدینے کے لیے روانہ ہو گئے. یہ وہی درخت ہے. ایک بات کا یاد رکھیے گا کہ روغن باللسان کے درخت سے نکلتا ہے. یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے، ایک آئل کی شکل کا ہوتا ہے. یہ باللسان کے درخت سے ہی نکلتا ہے، اور یہ درخت صرف مدینہ منورہ میں بدر کے مقام پہ ہوگا. اس کے علاوہ دنیا کے کسی کونے پہ اس کا درخت نہیں پایا جاتا. اس درخت میں بہت شفا ہے، بہت زیادہ بیماریوں کا علاج بھی ہے. اس درخت میں اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ ہے، اور بہت سے آپ کے جسمانی امراض، پوشیدہ امراض کا علاج بھی اس درخت میں ہے. اس کا روغن نکالا جاتا ہے، یعنی اس میں قدرتی طور پہ ایک تیل ہوتا ہے جو نکلتا ہے. اس درخت کو کٹ کرنے سے، اس پہ ٹک لگانے سے اس میں سے آئل نکالا جاتا ہے، جو ہم
پینے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مالش کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ روغن باللسان کا بدر کے صحابہ میں بہت اہم کردار ہے۔ صحابہ کرام جو زخمی تھے انہوں نے اپنے زخموں پہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا نصیب کی۔ روغن باللسان کا درخت اصلی صرف بدر کے مقام پہ موجود ہے، اس کے علاوہ دنیا کے کسی کونے پہ روغن باللسان یعنی باللسان کا درخت موجود نہیں۔ اور اس کی پہچان کیسے کرنی ہے، یا اصلی ہے یا نقلی؟ آپ ایسے کیجئے کہ روغن باللسان جو اصلی ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ آگ پکڑتا ہے۔ اگر اس میں کوئی ملاوٹ ہوگی پانی وغیرہ تو یہ آگ نہیں پکڑے گا۔ آپ کسی سٹک پہ روغن باللسان نکال لیجئے، اس کے بعد اس پہ آگ جلائیے گا، اگر آگ پکڑ جائے تو یہ جان لیجئے گا روغن باللسان اصلی ہے۔ اور اس کی ایک دوسری پہچان یہ ہے کہ یہ چپاہٹ کرتا ہے، یعنی چپکتا ہے ہاتھوں کے ساتھ، انگلیوں کے ساتھ چیک کر لیجئے گا، اس کی پہچان ہے۔ اگر یہ چپکے تو یہ اصلی ہوگا۔ روغن باللسان بہت زیادہ امراض میں شفا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، کن کن بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بدر کا حالت قدرتی روغن باللسان قدرتی طور پہ بدر کے پہاڑی درختوں میں گرمی کی شدت سے قدرتی طور پہ نکلتا ہے۔ روغن باللسان درختوں میں شگاف دینے سے نکلتا ہے۔ روغن باللسان اندرونی بیماریوں کے لیے استعمال کے لیے روغن باللسان کا تعلق طب کی کتابوں سے اس کا ذکر ہے۔ شوگر، ذیابیطس، سانس کی بیماری، یرقان، کالا ہو یا پیلا، قوت بعد جنسی طاقت، دق، جریان، پیشاب کے بعد قطرے آنا، تھکاوٹ، مکوی، دماغ و اعصاب، بلغم، اندرونی زخم، السر، کمزوری، معدے کی زخمی، معدے کی گرمی ختم کرنے کے لیے قوت رحم اور بصارت کو قوی کرتا ہے۔ امراض و تناسل، اندرونی برونی بواسیر، عورتوں کے پوشیدہ امراض کے لیے روغن باللسان کو دودھ میں ملا کے استعمال کرنے کا طریقہ: رات کو کھانے کے بعد 10 یا 20 منٹ کے بعد 100 گرام تازہ دودھ گرم کر لیں۔ گرم کرنے کے بعد اس میں 2 قطرے روغن باللسان ڈال کر اچھی طرح ہلا لیں اور پھر نیم گرم حالت میں اس کو پی لیں۔ اس کو پینے کے بعد 20 سے 25 منٹ تک کچھ چیز مت کھائیے گا۔ روغن باللسان میں چینی مت ڈالیے گا، نہ ہی دودھ پاؤڈر والا ہو بلکہ خالص ہو۔ پرہیز اس میں یہ ہے کہ بواسیر اور معدے کے امراض لال مرچ استعمال نہ کریں۔ شوگر کے لیے روغن باللسان کا استعمال کا طریقہ: رات کو ایک گولی انجیکشن کے بدلے 100 گرام دودھ گرم کر لیں، اس میں 2 قطرے روغن باللسان ڈال کر پی لیں اور نہار منہ وضو کرنے سے پہلے 1 چمچ گرم زیتون کے تیل میں 1 قطرہ روغن باللسان ڈال کر پی کر ہلا لیں۔ اگر شوگر کم ہو رہا ہو تو گولی انجیکشن لینا چھوڑ دیں، بلکہ روغن باللسان استعمال کرتے رہیں۔ شوگر کنٹرول ہو جائے تو روغن باللسان پینا کم کر دیں۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے روغن باللسان کا استعمال کا طریقہ: رات کو کھانے کے بعد 15 منٹ بعد 100 گرام دودھ گرم کر لیں، اس کے بعد مرد 2 اور عورت 1 قطرہ روغن باللسان ڈال کر پی لیں۔ فالج، کمر درد، گھٹنے کے درد، جگر کے درد، جوڑوں کے درد، پٹھوں کے درد، ارکین نساء، لکوہ، چہرے کے فالج بطور مالش استعمال کے لیے مفید ہے۔ روغن باللسان کو زیتون کے تیل میں ملا کر مالش کرنے کا طریقہ: حسب ضرورت زیتون کا تیل گرم کر لیں، 6 قطرے روغن باللسان ڈال کر ملا لیں، متاثرہ جگہ پر نیم گرم حالت میں 5 سے 10 منٹ مالش کریں، مالش کرتے رہیں، اے سی یا پنکھے بند رکھیں، متاثرہ جگہ پر پلاسٹک شیٹ لپیٹ لیں، لپیٹنے کے بعد کپڑے پہن لیں۔ نوٹ: فالج والے مریض کے اعصاب مضبوط رکھیں، فالج سے لے کر جوڑوں کے درد والے حضرات ٹھنڈا پانی، لسی، اچار، گیس والی مشروبات اور نمکین چیزیں سے پرہیز کریں۔ روغن باللسان کو براہ راست استعمال کرنے کا طریقہ: پرانا زخم، بواسیر کے دانے، شوگر زخم، کٹے ہوئے زخم، سر کے پھوڑوں کے درد کے لیے روغن باللسان انگلی میں لے کر متاثرہ جگہ پر مرہم کی جگہ استعمال کریں۔ روغن باللسان کو زیتون کے تیل میں ملا کر پینے کا طریقہ: جگر اور مثانے کی پتھری کے لیے 100 گرام دودھ گرم کر لیں، 1 قطرہ روغن باللسان ڈال کر پی لیں۔ رات کو کھانے کے بعد 15 منٹ بعد اور صبح نہار منہ وضو کرنے سے پہلے 1 چمچ گرم زیتون کے تیل میں 1 قطرہ روغن باللسان ڈال کر پی لیں۔ اس سے پتھری گل کر خارج ہو جائے گی۔ پرہیز: پتھری کے مریض نمکین چیزیں کم استعمال کریں اور پتھری کے مریض چاول سے پرہیز کریں۔ روغن باللسان کے نقصانات:
نوٹ: حاملہ عورت دودھ پلاتی ماں اور 5 سال کے بچوں کو مت پلائیے، لیکن زیتون کے تیل میں ملا کر مالش کر سکتے ہیں۔ 2 سال سے کم بچوں کو مالش بھی مت کریں۔ 5 سال سے 10 سال کے بچوں کو 1 قطرہ پلا سکتے ہیں۔ روغن باللسان کی حفاظت کا طریقہ: روغن باللسان کو فریج میں نہ رکھیں بلکہ کسی الماری میں رکھ دیں، اور اگر استعمال نہ کرنا ہو تو مہینے میں 1-2 منٹ ہلا دیں۔ نیز استعمال کرنے سے پہلے ہلا کر استعمال کیجیے۔ یہ تھے روغن باللسان کے استعمال کا طریقہ جو آپ لوگوں سے شیئر کیا۔ روغن باللسان کے متعلق آپ لوگوں نے مزید جاننا ہو تو پلیز واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر دیجیے گا۔ واٹس ایپ نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے مجھے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں۔ روغن باللسان اگر آپ کو چاہیے تو پھر بھی مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں مختلف ویڈیوز ڈال دوں